بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کی وجہ سے بعض لوگوں کو عزتوں سے نوازیں گے اور اسی قرآن کریم سے تعلق توڑنے کی وجہ سے بعض لوگوں کو ذلتوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، حضرات صحابہ انہوں نے قرآن کریم سے اپنے تعلق کو بہت مضبوط کیا تھا۔ انہوں نے قرآن کو اپنا امام مانا، قرآن کو اپنا رہنما مانا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ آج ہمارا تعلق قرآن کریم سے انتہائی کمزور ہو چکا ہے، اسی لیے من حیث القوم آج پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ پریشانی کا شکار ہیں۔ علماء امت نے کتاب و سنت میں قرآن کریم سے جو ایک مسلمان کا تعلق ہے اسے 4 پرتوں میں تقسیم کیا ہے۔ 4 اسباب کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر ایک مسلمان کی زندگی میں یہ 4 اسباب، 4 چیزیں پیدا ہو جائیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زندگی دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ ہمارے جو اسلاف تھے حضرات صحابہ، ان کا تعلق قرآن کے ساتھ بہت مضبوط تھا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم ہوئے خوار تارک قرآن ہو کر۔ تو بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء امت نے قرآن کریم کو 4 پرچوں میں تقسیم کیا ہے۔ اگر کوئی ان پرچوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے اس کے لیے۔ لیکن اگر کوئی ان میں فیل ہو جاتا ہے تو اپنا جائزہ خود لے لے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا احوال کیا ہے، آج ہمارے پریشانی کا سبب کیا ہے۔ صرف اور صرف قرآن سے دوری۔ اور وہ پرچے کیا ہیں، وہ اسباب کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں اس میں جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، روزانہ کی بنیاد پر کی جائے، کیونکہ قرآن کریم اس کی جو تلاوت ہے اللہ رب العالمین نے اس پر بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جب کوئی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بڑے غور سے اسے سنتے ہیں، بڑے غور سے اسے سنتے ہیں، اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی یہ بات آتی ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، ابن آدم کے ہر عمل کو بڑھایا جاتا ہے اور 1 نیکی اس کے بدلے 10۔ اس طرح قرآن کریم کا ہم 1 حرف پڑھیں گے، الف پڑھیں گے تو اس پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور اسی طریقے سے جو دوسری بات ہے اس بارے میں قرآن سے تعلق کی، وہ کیا ہے کہ قرآن کریم کو جب پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنا جائے، خاموشی سے سنا جائے، احترام کے ساتھ سنا جائے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے خاموشی سے سنا جائے۔ کیوں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم ہو کہ نہ ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمتیں ہم پہ نازل کرے، ہم پہ رحم فرمائے، تو نسخہ کیا ہے کہ قرآن کریم کو بڑے احترام سے، بڑی خاموشی سے، بڑی تعظیم سے سنا جائے، خاموشی سے سنا جائے، غور سے سنا جائے۔ رک جائیے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ٹی وی پہ کوئی پروگرام آ رہا ہو، غور سے جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو گھر میں بچے جب شور مچاتے ہیں تو انہیں خاموش کرا دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت چل رہی ہو تو کوئی توجہ نہیں دیتا۔ سب کی حالت ایسی نہیں الا من شاء اللہ، لیکن بہت سے گھروں کا یہی حال ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسرا تعلق قرآن کریم سے وہ یہ ہے کہ قرآن کو جب پڑھا جائے تو اس میں تدبر کیا جائے۔ قرآن کریم کا خواہ روزانہ 1 صفحہ پڑھا جائے، 1 رکوع کی تلاوت کی جائے، لیکن ترجمہ
اور تفسیر کے ساتھ، اس کی تشریح کے ساتھ، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کیوں نازل کیا ہے، عمل کرنے کے لیے۔ جب تک ہم اس کے معنی کو، اس کی تفسیر کو، اس کی تشریح کو نہیں سمجھیں گے، ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہمیں کیسے پتہ لگے گا اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہمارے لیے آیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرمایا کرتے تھے کہ سورۃ البقرہ یا سورہ آل عمران یا سورہ المائدہ، اس کے بجائے میں القارعہ، الزلزال اور چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا پسند کرتا ہوں، تاکہ میں اس کی تشریح کے ساتھ، اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھ سکوں، اسے سمجھ سکوں۔ اسی طریقے سے ایک چوتھی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھ کر اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ قرآن کریم اترا ہی عمل کرنے کے لیے ہے۔ سامعین کرام، علماء امت نے ان 4 پرچوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے تو پھر یہ 4 پرچے اس کے سامنے ہیں۔ اگر ان میں کامیاب نہیں ہوتا تو اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرے، اور جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو